اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر بلسان عربی مبین وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر، معزز معلمین و معلمات، معزز اساتذہ کرام، میری خوش نصیبی ہے کہ نظام المدارس کی انتظامیہ نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، اور مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع فراہم کیا وہ ہے عربی گرامر اور عربی کتب کی تدریس۔ تو یقیناً میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہم سب کی یہی فیلڈ ہے، یعنی تدریس کا فریضہ جو میں سر انجام دے رہا ہوں یقیناً وہ آپ سب لوگ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس میں کسی بھی حوالے سے آپ لوگوں سے خود کو فائق نہیں سمجھتا، بلکہ ہم ایک ہی میدان کے لوگ ہیں، اور ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے، اور یقیناً یہاں مجھ سے سینئر اساتذہ بھی ہوں گے جو کئی سالوں سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کچھ میرے ایج فیلو ہوں گے، اور کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے طلبہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کاسز میں پڑھانے کا موقع ملا۔ تو آج الحمدللہ وہ تدریس کے منصب پر فائز ہیں۔ تو عربی گرامر اور عربی کتب، یہ جو لوگ پڑھاتے ہیں یا جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی گرامر جو ہے یہ ایک خشک اور مشکل سبجیکٹ ہے، اور یہ پتہ نہیں آپ کی خوش قسمتی ہے یا بد نصیبی ہے کہ اس لیکچر کو اینڈ پر رکھا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف اسکالرز کی علمی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو ابھی آپ کی پتہ نہیں، جیسے الوی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی بیٹریاں لو ہو گئی ہیں بیٹریاں چارج ہیں؟ چلیں الحمدللہ۔ تو اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ عربی زبان کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ عربی زبان یقیناً ام الالسنہ ہے، یعنی تمام زبانوں کی ماں ہے، اور دنیا کی قدیم ترین زبان ہے۔ اس زبان کی کئی حوالے سے اہمیت ہے، اس کی سیاسی حوالے سے اہمیت ہے، معاشی حوالے سے اہمیت ہے، تاریخی حوالے سے اہمیت ہے،
لیکن ہم جو یہاں اس کو بیان کریں گے وہ دینی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم درس نظامی کرتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھاتے ہیں، اور ان دینی مدارس کا جو ترہ امتیاز ہے وہ عربی زبان ہے۔ اگر عربی زبان کو نکال دیں تو باقی تو کچھ نہیں بچتا، باقی تو پھر لوگ جو ہے وہ اسکول اور کالجز کے چینل سے بھی دین حاصل کر رہے ہیں، وہ بی اے میں اسلامیات رکھ لیتے ہیں، ایف اے میں اسلامیات رکھ لیتے ہیں، پھر ایم اے اسلامیات کر لیتے ہیں، پھر ایم فل اسلامیات کر لیتے ہیں، اور پھر پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں، تو وہ ایک اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا چینل بنتا ہے۔ پھر ایک چینل جو ہے وہ ویسٹرن چینل بنتا ہے کہ لوگ انگلش کے ذریعے یا مستشرقین کو اسٹڈی کر کر کے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا چینل ہمارا بنتا ہے، اور وہ ہے کہ دینی مدارس، دینی جامعات وہ اسلام کو کیسے سمجھ رہے ہیں، اور وہ اسلام کو دینی چینل سے اور عربی چینل سے سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ 80-90% حصہ جو ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، بہت تھوڑا جو ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، اس سے تھوڑا آپ کہہ لیں انگلش میں ہوتا ہے۔ تو عربی زبان جو ہے، آج کی ہم اس گفتگو میں اس کا دینی پہلو لیں گے کہ دینی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر قواعد کی کیا اہمیت ہے، اور پھر ہم نے عربی کتب کی تدریس کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی دینی اہمیت کے حوالے سے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری الوہی کلام جو ہے وہ اس زبان میں نازل فرمایا، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اپنے آخری محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زبان میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی زبان کے لیے بھی اس زبان کا انتخاب کیا۔ یہی اس کی اہمیت، یہی اس کے شرف کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مرفوع احادیث، موقوف احادیث اور آثار صحابہ اور تابعین اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد پھر ہم تدریس کی طرف آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا يسمع دعاء ملحونا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو نہیں سماعت فرماتا جو ملحون ہو۔ ملحون سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس میں لحن ہو، اور لحن ایک تو آپ تجوید میں پڑھتے ہیں کہ جو غلطی ہو جاتی ہے تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے، لحن جلی ہے، لحن خفی ہے۔ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے لحن یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ایسے ادا کرتے ہیں جو گرامر کے اصول کے خلاف ہے، تو اس کو بھی لحن کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ الفاظ کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا يسمع دعاء ملحونا، کہ ایسی دعا جس میں لحن پایا جائے، اور جس میں دعا مانگتے ہوئے انسان صرفی اور نحوی غلطیاں کرے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو سننا ہی پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، لَأَنْ أَقْرَأَ وَأَسْكُتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ وَأَلْحَنَ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں قرات کروں اور گر جاؤں، یہ میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں قرات کروں اور اس کے اندر قواعد کی غلطی کروں۔ ٹھیک ہے، ان اقرأ و الحنا، کہ میں لحن کروں۔ لحن یہاں بھی وہی اسی معنی میں ہے کہ لحن سے مراد یہاں قواعد کے اندر غلطی ہے۔
اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعلموا العربیہ فإنها من دینکم وتعلموا الفرائض فإنها من دینکم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عربی زبان کو سیکھو، فإنها من دینکم، کیونکہ عربی زبان کا سیکھنا تمہارے دین میں سے ہے۔ کیا مطلب کہ دین کا سارا مدار عربی زبان کے اوپر ہے۔ آپ قرآن کو لے لیں عربی زبان میں ہے، سنت مطہرہ کو لے لیں عربی زبان میں ہے، عقیدہ کو لے لیں عربی زبان میں ہے، فقہ کو لے لیں عربی زبان میں ہے، سیرت کو لے لیں عربی زبان میں ہے، تو گویا سارے کا سارا آپ کا دین جو ہے وہ بیس ہی عربی پر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم وتعلموا الفرائض فإنها من دینکم۔ یہاں فرائض سے مراد علم المیراث ہے۔ علم المیراث کا دوسرا نام علم الفرائض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس علم کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس کو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے، اس کی وائولیشن کریں گے، اور اس کے مطابق اپنی میراث کو نہیں تقسیم کریں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کو پین پوائنٹ کیا ہے اپنے اس قول کے اندر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عربی زبان، اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم الفرائض۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تعلموا السنۃ والفرائض واللحن کما تتعلمون القرآن۔ تعلموا السنۃ، یہاں فرمایا کہ سنت کو سیکھو، والفرائض، یہاں پھر وہ علم الفرائض یعنی میراث کا علم حاصل کرو، واللحن، اور لحن سے مراد یہاں اللغہ العربیہ ہے، یعنی جس سے آپ لوگوں کا لحن بمعنی صوت بھی ہے، یعنی آپ عربی زبان کے اصول، عربی زبان کے قواعد جب سیکھ جاؤ گے تو پھر صحیح عربی بولو گے بھی اور صحیح عربی لکھو گے بھی۔ تو اس لیے فرمایا تعلموا السنۃ والفرائض واللحن کما تتعلمون القرآن، اور ان کو ایسے سیکھو جیسے قرآن کو سیکھتے ہو۔ تو گویا یہ اہمیت کے اعتبار سے قرآن کے سیکھنے سے کم تر نہیں ہے۔ تو یہاں آپ نے تین چیزیں فرمائی، تعلموا السنۃ والفرائض واللحن، اور ان کے سیکھنے کو تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ قرآن کے سیکھنے کے ساتھ۔ فرمایا کما تتعلمون القرآن۔ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا قول ہے، اور وہ اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مر عمر بقوم قد رموا رشکا فاخطئوا فقال ما اسوأ رمیکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ تیر اندازی کر رہے تھے، انہوں نے کوئی اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے، اس پر تیر مار رہے تھے۔ فَأَخْطَئُوا، تو انہوں نے اس نشانے کو مس کر دیا، ان کا نشانہ جو ہے وہ ٹارگٹ پر نہیں لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا ما اسوأ رمیکم، تمہاری تیر اندازی کتنی ہی بری ہے۔ یہ کون سا اسلوب ہے؟ جی اہل لغت بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا آپ کا امتحان بھی ہوتا جائے۔ جی ما اسوأ رمیکم، یہ کون سا اسلوب ہے؟ نہیں بتانا چاہتے؟ جی استفہامیہ ہے۔ اور کوئی؟ جی ادھر سے تعجب ہے، ماشاءاللہ۔ تعجب کے دو اسلوب ہیں نا، ما افعلہ و افعل بہ۔ تو یہاں کیا ہے؟ ما اسوأ رمیکم
تو یہاں افعل کی جگہ اسوا آ گیا ہے اور آگے مفعول کی جگہ رم یا کم آ گیا ہے. تو یعنی آپ نے تعجب فرمایا کہ تمہاری یہ جو تیر اندازی ہے یہ کتنی ہی بری ہے. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ فَقَالُوا نَحْنُ مُتَعَلِّمِينَ. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہمارا نشانہ خطا ہو گیا ہے. اب انہوں نے یہ ایک جملہ تو کہہ دیا لیکن یہ جملے میں انہوں نے گرامر کی ٹانگیں توڑ دی. انہوں نے کیا کہا؟ نحن متعلمین. اس میں کیا غلطی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی شاباش. ہاں جی، یہ حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا چونکہ نحن مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے تو اس کو ہونا چاہیے تھا نحن متعلمون. متعلمون چونکہ جمع مذکر سالم ہے اس کا اعراب جو ہوتا ہے یہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس کی حالت رفع واو ماقبل مضموم اور حالت نصبی اور جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ آتی ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ خبر کو مرفوع ذکر کرتے انہوں نے خبر کو منصوب ذکر کر دیا اور بجائے اس کے کہتے کہ نحن متعلمون انہوں نے کیا کہہ دیا؟ نحن متعلمین. تو آپ نے یقیناً یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون دل میں بڑا ہوگا، لیکن جو آپ نے اظہار کیا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. فقال، آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا لحنکم اشد علی من رمیکم، کہ تمہاری یہ جو غلطی ہے نا یہ تمہاری تیر اندازی سے بھی مجھ پر گراں گزری ہے. یعنی ایسا اگر تم تیر مارتے اور اس سے کوئی تکلیف ہوتی، اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے یہ ہوئی ہے کہ تم نے عربی بولتے ہوئے ایک لحن کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، فحش غلطی کی ہے. اور غلطی کیا کی ہے کہ تم نے خبر کو مرفوع پڑھنے کے بجائے کیا پڑھ دیا ہے؟ منصوب پڑھ دیا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا سمیت رسول اللہ یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے. کون سا بندہ؟ اصلح لسانہ، جس نے اپنی زبان کو درست کر لیا. تو اپنی زبان کو کیسے درست کرے گا؟ جب اس کے قواعد درست ہوں گے. تو قواعد درست نہیں ہوں گے تو جگہ جگہ غلطی کا امکان رہے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے دعا فرمائی ہے اور رحم کی دعا فرمائی ہے جو بندہ قواعد کی اصلاح کرتا ہے اور قواعد کی تطبیق کرتا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ کے لغت کے حوالے سے کافی اقوال ہیں، ان میں سے چند ایک میں لے کر آیا ہوں. آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں آپ نے لکھا اما بعد، یعنی حمد و صلوات کے بعد آپ نے جو بات ان کو لکھی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا فتفقہوا فی السنۃ، کہ سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. وتفقہوا فی العربیۃ، اور سنت کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف راغب کرو کہ وہ لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر بھی سمجھ بوجھ حاصل کریں. تو گویا یہاں آپ دیکھیں لغت کو آپ نے سنت کے پیرالل بیان کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سنت کا دار و مدار ہی لغت پر ہے. جب لغت کمزور ہوگی تو ڈیفینیٹلی سنت بھی کمزور رہ جائے گی، اور جب لغت مضبوط ہوگی تو اٹ مین کہ جو سنت ہے وہ بھی مضبوط رہے گی. وَعَارِبُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کو خوب واضح کر کے پڑھو. اعراب ایک تو یہ ہوتا ہے نا جو ہم زیر زبر پیش لگاتے ہیں، لیکن اعراب کا جو لفظی مطلب ہے وہ اظہار ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ، تو قرآن کو واضح اور صحیح صحیح پڑھو. کیوں؟ کیونکہ یہ عربی ہے اور عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلی ہستی تھے جنہوں نے
قرآنی کلمات کی تفسیر کو عربی لغت کے ساتھ مربوط کیا۔ تو ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت فرمائی، اور وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرما کے جو حاضرین تھے ان سے پوچھا ما تقولون فیہا، تم لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ سارے خاموش رہے کہ پتہ نہیں یہ تخوف کا معنی کیا ہے، ہم جو معنی بیان کریں گے وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ادباً خاموش رہے۔ بہرحال وہ سارے کے سارے سکتو، وہ سب خاموش ہو گئے۔ تو وہاں ایک قبیلہ حذیل کا ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاذہ لغتنا، یہ جو قرآن ہے یہ ہماری لغت ہے اور ہم اپنی لغت کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ التخوف ہونا التنقص، یہاں جو تخوف ہے یہ تنقص کے معنی میں ہے۔ تنقص کہتے ہیں کسی چیز کی کمی کو۔ آپ نے جب یہ معنی سنا تو آپ نے فرمایا فَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِهَا، کیا عرب بھی اسی معنی کو اپنے اشعار میں جانتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس لفظ کو اس معنی میں اپنی شاعری میں بھی بیان کیا ہے؟ فقال نعم، تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہے، اور پھر انہوں نے وہ شعر پڑھا جس میں تخوف تنقص کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سارا قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ایھا الناس علیکم بدیوانکم، اے لوگو اپنے دیوان کو لازم پکڑو۔ یہاں دیوان سے مراد عربی شاعری تھی۔ ایک تو دیوان ہوتا ہے نا جو ایک کسی شاعر کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو دیوان کہتے ہیں۔ دیوان کا ایک مطلب یہ ہے، اور جو عربوں کے ہاں زمانہ قدیم میں رائج رہا، کہ حکومتی دواوین ہوتے تھے، اس میں حکومت کا جتنا بھی ریکارڈ ہوتا تھا تو وہ اس میں درج کیا جاتا تھا۔ ان کے ایام درج کیے جاتے تھے، ان کی ملازمتیں درج کی جاتی تھیں، ان کے جتنے بھی واقعات ہوتے تھے وہ اس میں درج کیے جاتے تھے، تو اس لیے اس کو کہتے تھے دیوان۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی شاعری کو دیوان کہا ہے، تو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ زمانہ جاہلیت کے احوال پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتابوں میں سوائے عربی شاعری کے ان کی ہسٹری نہیں ملے گی۔ آپ نے ان کی تہذیب کو دیکھنا ہے، ان کے بود و باش کو دیکھنا ہے، ان کے رہن سہن کو دیکھنا ہے، ان کی چال چلن کو دیکھنا ہے، ان کی سوچ کے انداز کو دیکھنا ہے، ان کے صلح کے جو اصول تھے اس کو دیکھنا ہے، جنگ کے اصولوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ زمانہ جاہلیت کی شاعری سے۔ اور زمانہ جاہلیت کی شاعری چونکہ معاً نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ ہے اور قرآن بلسان عربی مبین میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے مفسرین آج بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کی تفسیر کرنی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی شاعری سے بھی واقف ہو، کیونکہ قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جب تک وہ شاعری آپ کو نہیں آتی ہوگی آپ ان الفاظ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا علیکم بدیوانکم، کہ تم سب پر تمہارا دیوان لازم ہے، اس سے متمسک ہو جو۔ اس دیوان سے مراد کیا ہے؟ عربوں کی شاعری۔ اسی طرح ایک اور قول ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ نے فرمایا تعلموا العربیہ کما تتعلمون حفظ القرآن، آپ نے فرمایا کہ عربی کو ایسے سیکھا کرو جیسے قرآن پاک کا حفظ سیکھتے ہو۔ تو قرآن پاک کے حفظ کی کتنی اہمیت ہے، تو اس سے ریلیٹ کیا ہے عربی کے سیکھنے کو، چونکہ قرآن بھی عربی میں ہے، تو جب آپ عربی نہیں سیکھیں گے تو گویا قرآن فہمی بھی آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کا قول ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہے، انہوں نے فرمایا الشعر دیوان العرب
فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِمُ الْحَرْفُ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ بِلُغَتِهِمْ رَجَعُوا إِلَى دِيوَانِهِمْ فَالْتَمَسُوا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ، کہ شاعری جو ہے یہ عربوں کا دیوان ہے. دیوان کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دیوان کا کیا مطلب ہے. فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ الْحَرْفُ مِنَ الْقُرْآنِ، تو عربوں پر جب قرآن کا کوئی حرف مخفی ہو جاتا، مطلب ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہ پاتے، اس کی مراد تک نہ پہنچ پاتے. کون سا قرآن؟ الذی انزلہ اللہ بلغتہم، وہ والا قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کی زبان میں نازل کیا تھا. تو کیا کرتے؟ رجعوا الی دیوانہم، تو وہ اپنے دیوان کی طرف رجوع کرتے. فَالْتَمَسُوا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ، تو پھر وہ لفظ جو قرآن سے ان کو سمجھ نہیں آیا تھا اس کی تلاش اپنے اس دیوان میں کرتے اور اس شاعری کے ذریعے اس لفظ کو سمجھتے. اسی طرح عظیم تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور وہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب. آپ نے بہت بڑا عظیم قول ارشاد فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. کون سا شخص؟ یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ان یتکلم فی کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب میں کلام کرے. کب؟ اذا لم یکن عالما بلغات العرب، جب وہ عربوں کے لہجات اور ان کی لغات سے واقف اور عالم نہیں ہوگا. تو گویا آپ نے شرط رکھ دی کہ اگر آپ نے کلام اللہ کا معنی بیان کرنا ہے، اس کی تفسیر کرنی ہے، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ عربوں کے لہجات اور ان کی لغات سے واقف ہوں، تاکہ آپ عربی کا کما حق کو معنی بیان کر سکیں. اس سلسلے کا آخری قول ہے جس کو امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت کیا ہے اور ان کے بارے میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ قول ہے. وہ بیان کرتے ہیں کانا یضربان اولادہما علی اللحن، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان دونوں کا یہ معمول تھا کہ جب ان کی اولاد میں سے کوئی لحن کر دیتا، لحن کا معنی اب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ لحن سے مراد کیا ہے کہ وہ کوئی نحوی اور صرفی غلطی کر دیتا، تو آپ اس کی پاداش میں اس کی پٹائی کرتے. لفظ کیا ہے؟ کانا یضربان. ٹھیک ہے، تو ان سارے اقوال کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یعنی آپ سے مراد ہے ہم اساتذہ کرام اور ہمارے طلباء، یہ ہم دونوں عربی زبان کی اہمیت کو سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دینی مدارس کے ساتھ ملحق ہیں، اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے. ادروائز تو دین پڑھنے کے اور بھی طریقے میں نے شروع میں آپ کو بیان کیے، ورنہ تو کالجز اور یونیورسٹی کے ذریعے سے بھی لوگ دین حاصل کرتے ہیں، اور جو وہ دین حاصل کرتے ہیں وہ کمال کا دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایم فل بھی کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں. تو یہاں آپ کے لیے ایک آپ یقیناً بوریت کا شکار ہو رہے ہوں گے، تو ایک لطیفے کے طور پر ایک بات عرض کرتا چلوں اور اپنی بہنوں سے معذرت کے ساتھ. تو پنجاب یونیورسٹی میں ایک انٹرویو تھا ایم اے میں ایڈمیشن کے لیے. تو وہاں ایک بچی آئی، یعنی اس چینل سے جو دین حاصل کرتے ہیں ان کا میں حال بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس لطیفے سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. ایک بچی آئی تو وہ پینل جو بیٹھا ہوا تھا ان میں سے جو پینل کے ہیڈ تھے انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے نام وغیرہ پوچھنے کے بعد پوچھا بیٹا آپ نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سر پڑھی ہے. تو بیٹا کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے مشکوت شریف پڑھی ہوئی ہے.
کون سی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ کیونکہ مشکات جو ہے نا، یہ پرانی جو اس کا رسم الخط ہے وہ کاف کے بعد واو ڈال کے اس پر کھڑی زبر تھی، تو وہ کھڑی زبر کہیں مٹی ہو گئی، تو انہوں نے پھر اس کا جو تلفظ کیا وہ کیا کیا، مشکوت شریف پڑھی ہوئی ہے. تو وہ سنجیدہ رہے، وہ مسکرائے نہیں کہ بچی نروس نہ ہو جائے. تو انہوں نے اگلا سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا بیٹا آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہے؟ جی سر ساری پڑھی ہوئی ہے. اچھا بیٹا اس میں ایک زکوت شریف کا چیپٹر ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مشکوت کے وزن پر وہ زکوت کو لے آئے. تو اس طرح کے پھر چینل سے جو لوگ عربی سیکھتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے. تو آپ کا یہ ترا امتیاز ہونا چاہیے کہ آپ عربی میں سند ہونا چاہیے آپ کو. اور عربی میں سند آپ کیسے ہوں گے کہ جب آپ عربی کے قواعد پر آپ کی دسترس ہوگی. تو عربی کے قواعد کے حوالے سے چند چیزیں جو میرے ذاتی تجربات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں. تو قواعد جو ہوتے ہیں، قواعد کسی بھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یعنی جب تک آپ کو قواعد نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ آپ زبان کے ماہر اور اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. اگر قواعد کے بغیر زبان سیکھیں گے تو وہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو کہیں موقع مل جاتا ہے، آپ کسی عربی ملک چلے جاتے ہیں، تو جیسے آپ عربوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں ویسے آپ پک کرتے کرتے آپ بھی عربی بولنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا قواعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا جسٹ اسپوکن عربک کے ساتھ تعلق ہوگا. تو جس بھی زبان کو آپ نے سیکھنا ہے وہ قواعد کے ذریعے سیکھنا ہے. عربی زبان کے جو قواعد ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہیں، ایک کو صرف کہتے ہیں اور دوسرے کو نحو کہتے ہیں. اب صرف کے اندر آپ صرف کا موضوع کلمہ ہے، کلمہ میں کیا تغیرات ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیسے اس کی گردان آتی ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کیا ہے، مزید فی کیا ہے، رباعی مجرد کیا ہے، رباعی مزید فی کیا ہے، ہفت اقسام کیا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح نحو کے اندر کلمہ اور کلام، آپ اٹ سیلف کلمہ کو بھی پڑھتے ہیں، اس کی مختلف حالتوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر کلمات سے مل کر کلام کیسے بنتا ہے اس کے اصول اور قواعد بھی آپ سیکھتے ہیں. اور ان دونوں کا سیکھنا اور ان دونوں میں مہارت ہونا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کی بقیہ درسیات وہ بھی پختہ ہیں. یعنی یہ صرف اور نحو جو ہیں یہ ایک قسم کی کسوٹی ہے، یہ ایک میزان ہے. اگر اس پر تولا جائے گا آپ کی درسیات کو کہ اگر آپ ان دونوں مضامین کے اندر ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، آپ کی ان پر گرپ ہے، تو یہ چیز دلیل ہوگی کہ آپ کی جو باقی درسیات ہوگی وہ بھی پختہ ہوں گے، کیونکہ باقی علوم اور فنون کا سارا دار و مدار ان کے اوپر ہے. جیسے کہ آپ بڑے معروف اقوال ہیں وہ سنتے ہیں کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے یہ علوم کی ماں ہے اور نحو ان کا باپ ہے. تو جس طرح والدین کے بغیر اولاد کا سلسلہ نہیں چلتا، اسی طرح ان دو کے بغیر بھی علوم و فنون کا سلسلہ نہیں چلتا، وہ سلسلہ تھم جاتا ہے. اسی طرح دوسرا قول ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ نحو کلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں کیا ہوتا ہے، نمک ہوتا ہے. تو نمک کے بغیر کھانا آپ کو پتہ ہی ہے اس کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک قول ہے جو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے حضرت شعبہ سے. تو حضرت شعبہ بیان کرتے ہیں اذا کان المحدث لا یعرف النحو فهو کالحمار یکون علی راسہ مخلاط لیس فیہا شعیر، کہ اگر کوئی بندہ نحو نہیں جانتا، اور بطور خاص انہوں نے کہا محدث کو ٹارگٹ کیا ہے. یہاں محدث سے مراد کوئی بھی بولنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور محدث جو ایک خاص اصطلاح ہے وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. تو امام شعبہ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ
محدث کو اس کو خاص معنی میں لے رہے ہیں، عام بولنے والا معنی مراد نہیں لے رہے. تو کہتے ہیں اذا کان المحدث لا یعرف النحو، جب محدث نحو نہ جانتا ہو، فہو کالحمار، تو وہ کس طرح ہے؟ ہاں، دراز گوش کی طرح ہے. یکون علی راسہ مخلاۃ، جس کے گلے میں یا جس کے سر میں، مخلاط کہتے ہیں وہ تھیلا جس میں چارہ رکھا جاتا ہے. تو جس کے گلے میں ایک ایسا تھیلا لٹکا ہوا ہو، لیس فیہ شعیر، جس میں جو وغیرہ کوئی نہ ہو، یعنی وہ خالی تھیلا ہو. تو خالی تھیلے کو گدھا کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ بھوکا ہی مرے گا نا. تو اسی طرح اگر یہ علوم نہیں ہے آپ کے پاس، نحو نہیں ہے، صرف نہیں ہے، تو گویا آپ باقی علوم کے اندر بھی کافی حد تک کورے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. تو اب قواعد کی طرف آتے ہیں کہ قواعد جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ عربی کے قواعد جو ہیں یہ طولانی بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ سارے الحمدللہ ان کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور جب بندہ کسی کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کنارے انشاءاللہ لگ ہی جاتا ہے. تو قواعد پڑھانے کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ قواعد ہمیشہ وہ بندہ پڑھائے جو خود قواعد کے اندر ماہر ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قواعد کے اندر ہر بندہ ہی ماہر ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا تخصص کا نہیں ہے، دور نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں جو درسیات پڑھی جاتی ہیں یہ مکس ہوتی ہیں. اس کے اندر آپ انواع و اقسام کے علوم اور انواع و اقسام کے فنون پڑھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ ان علوم اور فنون کو پڑھتے ہیں تو آپ کی ڈیفینیٹلی کسی ایک چیز میں، دو چیزوں میں آپ کا ذہن بڑا چلنے لگ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر بعض لوگ ہوں گے وہ فقہ کے اندر بڑی ان کو دلچسپی ہوگی، بعض کو سیرت کے اندر بڑی دلچسپی ہوگی، بعض کے لیے حدیث بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی، بعض کے اندر قرآن اور اس کی تفسیر بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی، اور بعض کے اندر قواعد بڑی دلچسپی کا باعث ہوں گے. تو یہ بندے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ایریا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون. کمفرٹ زون وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے، اور دوسرا کوئی سبجیکٹ آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے، آپ چونکہ سارے معلمین ہیں، اساتذہ ہیں، تو آپ ایسا سبجیکٹ لیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے. ٹھیک ہے، مثلا کسی کی تفسیر میں دلچسپی ہے تو وہ تفسیر پڑھائے. ضروری نہیں کہ وہ ہر سبجیکٹ ہی پڑھا سکتا ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہر سبجیکٹ میں دلچسپی ہوتی ہے، لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں، ریئر ہوتے ہیں. کسی کی دلچسپی فقہ کے اندر ہے وہ فقہ پڑھائے، کسی کی دلچسپی حدیث کے اندر ہے وہ حدیث پڑھائے، کسی کی دلچسپی سیرت کے اندر ہے وہ سیرت پڑھائے. یا اگر اس کو اپنی پسند کا سبجیکٹ نہیں ملتا تو جو سبجیکٹ اس کو دے دیا جاتا ہے پھر اس میں دلچسپی پیدا کرے. اور دلچسپی کیسے پیدا ہوگی کہ وہ اس سبجیکٹ کے اندر مختلف کتابوں کو پڑھے، صرف سلیبس کی کتاب پر محدود ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کی اضافی کتابیں جو ہیں، مثلا نحو کسی کو دے دی ہے تو نحو کی قدیم کتابیں، جدید کتابیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. میں ابھی لیکچر سے پہلے ایک ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے نحو اور صرف کی 415 کتابیں دی ہوئی تھی، صرف 2 سبجیکٹ کی، نحو اور صرف. اسی طرح آپ فقہ میں چلے جائیں، آج تو انٹرنیٹ نے یہ ہمارے لیے آسان بنا دی ہے. تو پرچی آنی شروع ہو گئی ہے، قبل اس کے کہ پرچہ آئے تو میں اپنی بات کو سمیٹوں. تو اس میں آپ اپنا جو اگر کسی سبجیکٹ کے اندر آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو اس دلچسپی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور مزید کتابیں پڑھیں. مزید کتابیں پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کتاب میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو کسی دوسری کتاب سے وہ بات بڑی ایزیلی سمجھ آ جائے گی. اس میں اپنا ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں. میں نیا نیا یہاں ٹیچر لگا تو مجھے یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی نحو دی گئی پڑھانے کے لیے. اس میں ایک چھوٹا سا سبجیکٹ ہے
यानी इसम, फेल और हरफ की अलामात। अब जब मैं फेल की अलामात पढ़ा रहा था, सॉरी इसम की अलामात, तो उसमें मैंने इसम की अलामात में कहा कि तस्निया होना, जमा होना, ये भी इसम की अलामात हैं। तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया, तो ये तो फेल में भी होता है, फेल भी तस्निया होता है, फेल भी जमा होता है, और अलामत तो वो होती है कि इसम की अलामत है वो फेल में ना पाई जाए, फेल की अलामत है वो हरफ में ना पाई जाए, हरफ की अलामत जो है वो इसम और फेल में ना पाई जाए। तो ये तो अलामत कामन हो गई, तो इसका क्या जवाब है? तो मैं वक्ती तौर पर वाकई परेशान हुआ, और जो मैं किताब पढ़ा रहा था उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी, यानी उन्होंने मुमकिन है उनके लिए ये लाइट चीज़ हो, उन्होंने उसके बयान नहीं किया। तो मैंने फिर तस्हीलुन नहव एक इंडिया से लिखी हुई है, गालबन मौलाना सदीक साहब हैं, उन्होंने वो लिखी हुई है, तो उसके अंदर उसका जवाब मुझे मिल गया। आप लोग भी ये इस इतराज़ को समझे हैं कि फेल में भी होता है ना तस्निया और जमा होता है, और इसम भी तस्निया और जमा होता है, तो ये तो दोनों में कामन हुआ, किसी एक की अलामत ना हुई, तो फिर हम इसको इसम की अलामत क्यों कहते हैं? कौन इसका जवाब देगा? शाबाश। हाँ, क्योंकि फेल वाहिद ही रहता है, काम करने वाले दो हो जाते हैं तो हम उसको तस्निया कह देते हैं, काम करने वाले तीन या ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको जमा कह देते हैं। तो बेसिकली तस्निया या जमा जो हुआ है वो फाइल हुआ है, वो फेल नहीं हुआ। फेल तो काम है, खाने का काम है, उसने दो तीन तो नहीं होना, खाना खाना ही रहना है। वो एक बंदा भी खाएगा, वो दो बंदे भी खाएंगे, वो तीन बंदे भी खाएंगे, एक बंदा भी वही काम कर रहा है, दो बंदे भी वही काम कर रहे हैं, तीन बंदे भी वही काम कर रहे हैं। तो गोया काम करने वाले ज्यादा हुए हैं, काम ज्यादा नहीं हुआ। तो इसलिए वहां से ये मुझे दूसरी किताब से ये नुक्ता समझ आया, उन्होंने ये इसको बयान किया हुआ था। तो ये इजाफी किताबें पढ़ने का फ़ायदा होता है कि आपको एक चीज़ एक किताब से नहीं मिलती, आप दूसरी से ले लेते हैं, आप तीसरी से ले लेते हैं, आप चौथी से ले लेते हैं। और सम टाइम आप किसी चीज़ को किताब में नहीं लिखी होती, आप उस पर सोचो विचार करते हैं, और सोचो विचार करने से आपका वो उकदा हल हो जाता है। आखिरी बात है, फिर मैं इस पर वाइंड अप कर देता हूँ आपकी इजाज़त से। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है हीना इज़िन, क्या लफ्ज़ है? अब ये तनवीन की अलामात बयान करते हैं, तनवीन की अक़साम। तो उस तनवीन की अक़साम में से एक किस्म है तनवीन एवज़, जो किसी के बदला में होती है। अब फिर एवज़ की तीन सूरतें करते हैं कि कभी वो एवज़ अनिल जुमला होती है, कभी वो एवज़ अनिल इस्म होती है, और कभी वो एवज़ अनिल हर्फ होती है। अब एवज़ अनिल जुमला की वो मिसाल देते हैं कि जैसे ही ना इज़िन है, तो वो कहते हैं कि ये असल में था ही ना इज़ काना कज़ा, यानी इज़ के बाद कोई जुमला था, वो जुमला महजूफ हो गया, तो उसके बदला में इज़ पर तनवीन आ गई। अब ये मुझे ये मसला हल नहीं हो रहा था कि ये इज़ तो साकिन है, इस पर तनवीन कैसे आ गई? तनवीन तो होता है कि दो ज़बरें हैं, दो ज़ेरें हैं, दो पेशे हैं, तो यहाँ तो ज़ाल इज़, ये ज़ाल साकिन है, इस पर तनवीन कैसे आ गई? जी, इसका कोई जवाब? जुमला महजूफ हो गया है। मसलन कुरान पाक में वहीना इदिन तंजुरून, वहीना इदिन, तो असल कहते हैं कि असल जुमला था हीना इज़ बलगतिर रूहुल हुलकूमा, कि जब रूह जो है वो हलकूम तक पहुंची, तो उस वक्त तुम देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस के बाद बलगतिर रूहुल हुलकूमा, ये जुमला फेलिया जो था इसको हमने हज़फ कर दिया, उसके बदले इस को हमने तनवीन दे दी। अब मेरे ज़हन में ये तशवीश थी कि ये तनवीन कैसे आई है, इस पर तनवीन कैसे आई है? जी, कोई आप में से, मुदर्रिसीन में से? अच्छा, तो इसका फिर जवाब कैसे मिला? इसका जवाब मिला तनवीन की तारीफ से,
کہ تنوین جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو کر پڑھا جاتا ہے. یعنی کلمہ کے آخر پر اگر زبر ہے تو اس کے تابع ہو کر پڑھا جائے گا، کلمہ کے آخر میں اگر زیر ہے تو اس کے تابع ہو کر پڑھا جائے گا، کلمہ کے آخری حرف پر اگر پیش ہے تو اس کے تابع ہو کر پڑھا جائے گا. یعنی زیدن، 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 دال پر پیش آئی تو دن بن گیا، دال پر زبر آئی تو دن بن گیا، زیر آئی تو دن بن گیا. اب یہاں آ جائیں، یہاں کیا ہے؟ از. از. اس کے بعد ہم نے جملہ کے عوض تنوین لگائی، مطلب ہم نے نون ساکن لگا دیا. تو زال کے بعد ہم نے نون ساکن لگا دیا. اب زال بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے. تو اب ساکن آخری جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے پچھلے ساکن کو ساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب ہم کسرہ دیں گے، حرکت دیں گے تو کسرہ کے ساتھ دیں گے. تو ہم نے زال کو کسرہ دی تو کیا بن گیا؟ اذن. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں جی؟ تو اس طرح اور بھی چیزیں ہیں قواعد کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ کہیں کوئی موقع ملا، ٹائم ملا تو آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں گے اور آپ کے تجربات سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.